ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کچھ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین پہ ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، ہری، نیلی، پیلی، کھاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی بھر خاک لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر آ کر خاک اٹھانی چاہی، مگر زمین نے سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زمین نے عرض کیا کہ میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے خاک کو اٹھا کر انسان بنائے، جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی واپس آ گئے اور عرض کیا، اے رب العزت، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جبرائیل زمین پر جاؤ اور زمین سے سیاہ، سفید، سرخ، ہری، نیلی، پیلی، کھاری، میٹھی، نرم، خشک جیسی بھی مٹی ہے، سب مٹیوں کو ایک مٹھی میں اکٹھا کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور زمین سے کہا کہ تیری مٹی مجھے چاہیے، حضرت جبرائیل اٹھانا چاہے تو جبرائیل نے رب کی پناہ مانگی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری مٹی کے کچھ حصے جہنم کی آتش بنے، جہنم کا ایندھن بنے، اور اس نے اللہ کی پناہ پکڑی۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے اور کہے، مولا تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا، میں زمین کے پاس گیا، زمین نے تیری عزت کی قسم کھائی تو میں تیری پناہ زمین نے مانگی تو میں نے اس کی مٹی کو نہ لے سکا اور تیری بارگاہ میں نہ لا سکا۔ حق تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے حضرت میکائیل اور اسرافیل کو باری باری بھیجا، مگر وہ بھی اس طرح واپس آ گئے۔ آخر میں ملک الموت بھیجے گئے، انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی۔ اللہ نے ملک الموت کو آخر میں بھیجا، لیکن حضرت ملک الموت زمین کی ایک بھی نہ سنے۔ انہوں نے زمین کی کوئی بات سنی ہی نہیں بلکہ انسنی کر دی، اور آپ نے کہا زمین کی ایک نہ سنی بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا۔ ملک الموت نے کہا کہ اے زمین، میں تیری عاجزی کرنے سے میں اپنے رب کی حکم کی فرما برداری کروں گا، میں اپنے رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اپنے رب کے حکم کو چھوڑ نہیں سکتا، اسی لیے ان کو جان نکالنے کا کام بھی سپرد کر دیا گیا کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا تھا۔ حضرت ملک الموت نے ہی زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی تھی، الگ کیا تھا، اور تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو جہاں خانہ کعبہ ہے۔ آج جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں پر وہ مٹی رکھی گئی۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس خاک کو مختلف پانیوں سے گارا بنایا جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مختلف طریقے کے پانیوں سے اس خاک کو گارا بنایا جائے۔ چنانچہ اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو رنج و غم کا پانی برسا، 40 دن تک متواتر اس پر بارش ہوتی رہی، اس خاک پر جو حضرت ملک الموت لے کر کے گئے تھے۔ اس کے بعد 39 دن تک اس پر رنج و غم کی بارش ہوئی، اور ایک دن خوشی کی بارش صرف ہوئی۔ صرف ایک دن 40 دن میں 39 دن تک رنج و غم کی بارشیں اس مٹی پر ہوتی رہی، صرف ایک دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ ہوتا ہے اور خوشی کم۔
پھر اس غارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا، طرح طرح کی ہوائیں پروردگار عالم نے بہائی اور ان ہواؤں سے اس کو خشک کیا گیا۔ جب وہ مٹی خشک ہو گئی، کھنکھنانے لگی، پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس غارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس غارے کو مکہ اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے اس غارے کو حضرت آدم علیہ السلام کا قلب بنایا اور ان کی صورت تیار کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، ویسی صورت فرشتوں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ تعجب میں پڑ گئے اور اس کے آس پاس گھومنے لگے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھے کہ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کی خبر ہو چکی تھی۔ جب رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کر دیا، اپنے دست شفقت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، یہ خبر فرشتوں کو معلوم چلی۔ فرشتے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، اس میں شیطان ابلیس بھی تھا۔ شیطان کو بھی پتہ چلا، وہ بھی آیا، دیکھا ساری اعلان کو۔ جب اس نے سنا، دیکھا، تو وہ بھی اس قلب کو دیکھنے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قلب کو دیکھا، حضرت علیہ السلام کی صورت کو دیکھا اور اس کے ارد گرد پھر گھوم کر کے بولا کہ اے فرشتوں، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی مجسمہ ہے، جس میں خالی صرف جسم ہے، اندر سے خالی جسم ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، جس میں جگہ جگہ سوراخیں ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے، خوب بھرپیٹ کھانا کھا لے تو چل پھر نہ سکے۔ اس قلب خالی سے کچھ نہ ہو، اس کے جو اندر جو قلب ہے، جو سینے دل ہے، اس کے خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں، اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یعنی سینے کے بائیں جانب ایک بند کوٹھری ہے، دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شیطان بولا کہ اس کے بائیں سائڈ میں ایک کوٹھری ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں ایک دل ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ اس کے اندر پروردگار عالم نے کیا رکھا ہے۔ شاید کہ یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو، یہی پروردگار عالم کی خاص جگہ ہو، جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کی مجسمے کو تیار کیا اور خوبصورتی ڈالی، تو تمام فرشتوں کو پتہ چل گیا، اور اس میں شیطان بھی تھا، تو اس نے دیکھا تو شیطان نے تمام فرشتوں سے کہا کہ یہ تو بالکل خالی ایک مجسمہ ہے، ایک شکل ہے، ایک خوبصورت شکل والا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے بائیں جانب دیکھا تو خوبصورت دل تھا، کہا کہ ایک اندھیری کوٹھری ہے، اس کے اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں، شاید یہی اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو۔ لیکن پھر روح کو حکم ہوا کہ اس قلب میں اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے۔ اللہ کے جانب سے روح کو حکم دیا گیا کہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے قلب میں جا اور دل میں سما جا، اور جتنی خالی جگہیں ہیں اس میں چلی جا۔ جب روح قلب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، جسم بالکل اندھیرا تھا، اندر جانے سے جھجک گئی، رک گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تب نور مجسمہ، نور محمد حضور احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب سے وہ جگمگا دیا گیا۔ آپ کے نور سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نور سے حضرت آدم علیہ السلام کا قلب، دل جگمگا اٹھا، یعنی وہ نور پیشانیہ آدم علیہ السلام میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے آقا احمد مختار محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، اور اس نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھا گیا، اور اس نور سے پورا جسم معطر ہو گیا، جگمگانے لگا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ جب جسم کے اندر خوبصورتی اور روشنی پیدا ہو گئی تو روح جو ہے دھیرے دھیرے اندر داخل ہونے لگی۔ ابھی سر ہی میں تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور زبان سے نکلا الحمدللہ۔
حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرحمکم اللہ، یہی اب سنت ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، روح جب دھیرے دھیرے کمر تک آ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام سوچے کہ اب کھڑے ہو جائیں، اٹھ جائیں، مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا کر انہیں سلام کرو۔ اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جائیں اور جا کر کے سلام کریں، اور سنو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ رب کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے آدم، آپ فرشتوں کو سلام کریں اور سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم۔ فرشتوں کے بیچ میں حضرت آدم علیہ السلام گئے اور جا کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد الہی ہوا کہ یہی الفاظ تمہاری اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم فرشتوں کے بیچ میں جاؤ اور انہیں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام پہنچے اور جا کر کے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، یہی الفاظ تمہارے اور تمہارے اولاد کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری اولاد کون ہے، تب ان کی پشت پر دست قدرت پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا، اپنے دست شفقت پھیرے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے تمام روحیں نکالی گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں، اور انہیں کافر و مومن، منافق، مشرک، اولیاء، قطب، انبیاء، علماء، تمام لوگوں کو دکھا دیا گیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا چھوٹا سا واقعہ آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کیا ہوں۔ السلام علیکم۔